السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ مدنیہ۔ الف لام میم۔ انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف۔ ان کے معنی کے بارے میں کوئی مستند روایت نہیں ہے، لہذا یہ متشابہات میں سے ہے، واللہ عالم۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھا، اس کے بدلے ایک نیکی ملے گی، اور ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے، اور اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، جیسا کہ دوسرے مقامات پر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا، اور ایک مقام تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، سورہ سجدہ کی آیت ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ خبر بمعنی ہے، بمعنی نہیں میں آتی ہے، ای لا ترتابوا فیہ، اس میں شک نہ کرو۔ اور اس کے علاوہ جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان کی صداقت میں جو احکامات اور مسائل بیان کیے گئے ہیں، ان سے انسانیت کی فلاح و نجات وابستہ ہونے میں، اور جو عقائد یعنی توحید اور رسالت اور معاد کے بارے میں بیان کیے گئے ہیں، ان کے برحق ہونے میں کوئی شک نہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ حروف مقطعات الف لام میم اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ ذالکہ یہ، الکتاب کتاب، لا ریب نہیں شک، فیہ اس میں، ھدی للمتقین پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ ویسے تو یہ کتاب الہی تمام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن اس چشمہ فیض سے سیراب صرف وہی لوگ ہوں گے جو آب حیات کے متلاشی اور خوف الہی سے سرشار ہوں گے، جس کے دل میں مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے اور جواب دہی کا احساس ہوگا، اور اس کی فکر، جس کو اس کی فکر ہی نہیں اور اس کے بچنے، گناہوں سے بچنے، گمراہی سے بچنے کا جذبہ ہی نہیں ہوگا، اسے ہدایت کیوں کر حاصل ہو سکتی ہے؟ فرمایا کیا؟ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت تقوی والے، ڈرنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے الذین یؤمنون بالغیب، بالغیب آیا۔ امور غیبیہ سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا ادراک عقل و حواس سے ممکن نہیں، جیسے کہ ذات باری تعالی، وحی الہی، جنت، دوزخ، ملائکہ، عذاب قبر اور حشر، اسجاد وغیرہ۔ اس
اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بتلائی ہوئی ماورائے عقل و احساس باتوں پر یقین رکھنا جزو ایمان ہے اور ان کا انکار کفر ہے۔ اقام الصلاۃ یعنی کہ نمازوں کو قائم کرنا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اقامت الصلاۃ سے مراد پابندی سے اور سنت کے مطابق نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ انفاق کا لفظ عام ہے جو صدقات واجبیہ اور نافلہ دونوں کو شامل ہے۔ اہل ایمان حسب استطاعت دونوں میں کوتاہی نہیں کرتے، ماں باپ، اہل و عیال، عزیز و اقارب پر صحیح طریقے سے خرچ کرنا بھی اس میں داخل ہے، باعث اجر و ثواب ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، یہی وہ لوگ ہیں والذین یؤمنون، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا گیا، یعنی قرآن، شریعت محمدیہ، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کتابیں انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں وہ سب سچی ہیں، لیکن وہ اب اپنی اصل شکل میں دنیا میں پائی نہیں جاتی، لہٰذا اب ان پر عمل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب عمل صرف قرآن اور اس کی تشریح یعنی حدیث پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ہی کیا جائے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ وہی رسالت کا سلسلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کیا گیا ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر وہی نازل ہونے والی ہوتی تو اس پر بھی ایمان لانے کا ذکر اللہ تعالیٰ ضرور فرما دیتے۔ الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون وما علینا الا البلاغ۔